برزخ میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں مرزا حسین نوری، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی، اپنے دور کا ایک عظیم مرجع. انہوں نے برزخ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا، ان کا خود. مرزا حسین نوری نعمت اللہ جزاری کے استاد، بہت بڑی پرسنالٹی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف کا واقعہ ہے، مناظر الاخرہ میں شاید یہ واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نجف میں ڈراٹ آیا ہوا تھا، ڈراٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، کھانے کو نہیں تھا، چاول نہیں تھے، گندم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بہت پریشان تھے لوگ، بھوکے مر رہے تھے. یہ مولا کی زیارت کر کے، اللہ ہم کو بھی مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مولا کی زیارت کر کے وادی السلام میں آئے. اب سنو، وادی السلام میں آئے تو دیکھا کہ پیچھے سے، پلیز غور سے سننا، پیچھے سے ایک جنازہ آ رہا، باڈی آ رہی، کافن آ رہا، اور کافن کے ساتھ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، مرزا حسین نوری کا واقعہ سنا رہا. دیکھا کہ پیچھے سے ایک جنازہ آ رہا، ایک تابوت آ رہا، اور کئی لوگ ہیں اس کے ساتھ. آئے تو اب ایک مومن کی جنازے میں شریک ہونا بہت ثواب ہے. یہ آئے اور آ کے شریک ہو گئے، شریک ہو گئے، اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد گریو بند ہو گئی. گریو بند ہونے کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں فیو سٹیپس آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف پیلسز ہیں. وہ ایک پیلس کے قریب گئے تو دیکھا ایک بہت ہی شاندار ڈریس پہنا ہوا، ایکسپینسو برانڈڈ ڈریس، اپنی لینگویج میں بول رہا، برانڈڈ ڈریس پہنا ہوا، ویری ہینڈسم، گورا، خوبصورت. ایک چیز یاد رکھو، مرنے کے بعد محبت علی کا صحیح حسن آتا وہاں پہ. کیا بول رہا ہے یار، تمہاری آزاداری کا صحیح حسن آتا. تو ویری ہینڈسم، داڑھی، وہ اندر جوان اس پیلس میں سے نکلا اور مرزا حسین نوری کو سلام کیا. انہوں نے علیہ کا سلام کہا. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اے شیخ، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ہوں. کہا شیخ، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ میری میت میں شریک ہوئے. مرزا حسین نوری نے کہا میت؟ تم تو زندہ ہو. کہا نہیں، ابھی جو میت آئی وہ صاحب میت میں ہوں. کہتا ہے کہ اس وقت آپ برزخ کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں رحمت ہے. آپ اس حصے میں آپ کو اللہ نے بلا لیا کہ جہاں رحمت ہے. وہ کہتا ہے، اب سنو غور سے، کہتا ہے کہ وہ جو میت ہے وہ، پلیز غور سے سننا، وہ میری، میں تھا وہ میت، ڈیڈ باڈی وہ میری تھی، میں برزخ میں ہوں اس وقت. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نجف کا رہنے والا نہیں ہوں، میں نجف اشرف کا رہنے والا نہیں ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں. اس کے بعد کہتا کہ وہ جو لوگ تھے نا، وہ انسان نہیں تھے بلکہ ملائکہ نخال تھے. ملائکہ نخال، اللہ نے ایک پوری ٹیم رکھی ہے ملائکہ نخال کی کہ جو باڈیز کو ٹرانسفر کرتے. مثال کے طور پہ کوئی لندن میں غریب مر گیا، میں غریب ہی بولتا، کوئی غریب لندن میں مر گیا، بڑا مولا کا چاہنے والا، بڑا عاشق حسین، بڑا عاشق امام علی اور دین کو فالو کرنے والا، اسلام کے لیے جان دینے والا مر گیا یہاں پہ، یہاں تھوڑی رہے گا. مولا فوراً ملائکہ نخال کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں گے. اور اگر کوئی ظالم امام علی کے روضے میں آ کے دفن ہو جائے، معصوم کبھی ظالموں کو برداشت نہیں کرتے. کئی باتیں اس میں کلیئر ہو گئی. کوئی اگر حکومت کے زور پہ دفن بھی ہو جائے، کیا بول رہا، کوئی حکومت طاقت پیسے کے زور پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتے نہیں. ملائکہ نخال کا کام ہی یہ ہے کہ باڈیز کو ٹرانسفر کرتے، اس لیے کہ امام جو ہے پیسے والوں کا نہیں ہے، علی متقین کا امام ہے. میرا مولا امام المتقین ہے. تو کہیں مرو، عمل تمہارا صحیح ہوگا. if you do something، عورت ہو مرد، کتنے واقعات عورتوں کے آ رہے کہ دفن ہوئے اور بیوی کے پاس پہنچ گئے، عمل صحیح ہوگا. تو بہرحال، تو اس نے کہا، مرزا حسین نوری سے اس میت نے کہا، وہ جو تھے وہ ملائکہ نخال تھے اور میں یمن کا رہنے والا، مجھے یمن میں مجھے دفن کیا، 1 گھنٹے کے اندر مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. اوکے
اس کے بعد یہ میں کیا کروں، وقت نکل گیا میرے یہاں سے، پورا واقعہ بھی انکمپلیٹ چھوڑا. مرزا حسین نوری پلٹے تو دیکھا ان مرزا حسین نوری کے باپ، ماں، گرینڈ فادر، گرینڈ ماں، گرینڈ پورے رشتہ دار سارے لوگ کھڑے ہوئے. باپ نے مرزا کو دیکھ کے کہا بیٹا ہم کو ابھی معلوم ہوا کہ تو برزخ کے اس حصے میں آیا، تو ہم نے اللہ سے اجازت لے کر تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا. He couldn't believe کہ میرے پورے پیرنٹس، میرے پورے لوگ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، سفرہ، میں بیٹھ گیا، بہترین کھانا رکھا ہوا تھا اس میں. باپ نے کہا بیٹا کھاؤ، ہم نے اللہ سے پرمیشن لیا، ٹائم ہو رہا. تو کہا بابا میں کیسے کھاؤں، میری بیوی، میرے بچے قحط ہے، ڈانٹ ہے، بھوکے ہیں. تو باپ نے کہا اچھا بیٹا عرب کا جو ڈریس ہوتا ویری لوز، گترا جس کو بولتے، ٹوپ جس کو بولتے، دس داشا، کہا تو آگے بڑھا. اس نے ایسا آگے بڑھایا تو گندم اور چاول اس میں ڈالے. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے ڈالے، میرے باپ نے ڈالا، مجھے ایک جھٹکا ہوا. اب جو جھٹکا ہوا تو ایسا لگ رہا میں وادی السلام میں کھڑا ہوا ہوں، جیسا نارمل کھڑا ہوا وادی، اب پورے ہر طرف گریوز ہیں، وادی السلام میں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا یہ میں نے کیا دیکھا، ابھی جو دیکھا. پھر جب گندم کو دیکھتا ہے یقین آتا ہے کہ میں وادی اسلام کے اس حصے میں جا کے آیا. یہ پورے واقعے سے ملا گیا کہ وادی السلام میں، برزخ میں اتنی اچھی لائف ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو مومن ہے. خود بولنے سے مومن نہیں بنتا، عمل مومن بتاتا.